تھوڑا سا پاس کرنا ہے، اگر مجھے اجازت دے دو تو تھوڑا سا سنا دوں، میں بھی حصہ مل جائے گا، تھوڑا نام لکھا جائے گا۔ جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار میں بادشاہ اور کپنی کتنے بڑے بڑے سیٹھ آئے تھے، اور ایک مائی بڑھیا بھی کھڑی تھی، وہ روئی کی ایک ماشاءاللہ۔ اللہ جی کام میں ختم ہو گیا جی۔ حضرت علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، علم کے بحر کنار، علم کے پہاڑ، الحمدللہ ہمارے یہاں کے عظیم خطیب، جنہوں نے بڑی دور دور سے پرندوں کی طرح آدمیوں کو کھینچا ہے اس مسجد میں۔ جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے، میں تو پریشان تھا اور میں نے تو ترتیب یہ بنائی تھی حضرت عبدالودود شاہد صاحب کی تو تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی، مفتی صاحب دعا فرما دیں گے، لیکن اللہ کی مدد اسے کہتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ اب ہمارے وہ مہمان تسلی سے اب پہنچ جائیں گے، ان کی آمد سے پہلے بس تھوڑی بیان دا ہن مشتاق بیٹھے نے سارے، ہن بھی ہوسی جی بیان انشاءاللہ، رمضان دی نظر ہو جاسی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، تاک رات ہے اور رمضان شریف اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ تاک رات اور وہ بھی آخری 29ویں۔ احباب نے، مسجد والے بھائیوں نے آپ کی شب بیداری کا انتظام بھی کیا، اور سنا ہے کہ کچھ اور بھی انتظام ہے، پتہ نہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے، 3 شخص امہات المومنین کے دروازے پر آئے، دستک دی کہ حضور کہاں ہے؟ مائی صاحبہ نے فرمایا حضور گھر میں نہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، صحابی نے، کہ میں کبھی بھی کسی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، وہیں کھڑے کھڑے قسم اٹھا۔
اور دوسرے صحابی نے کہا میں کبھی بھی روزہ افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ صائم الدہر بن جاؤں. اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ جاگوں گا، کبھی سوؤں گا رات. اور تینوں نے قسمیں. اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک یہ بات سن رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو یہ بات بتا دی. حضور نے بلا لیا. وہ کون ہے بے قسمیں اٹھانے والے؟ جو کہتا تھا میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، کوئی کہتا تھا میں روزہ نہیں چھوڑوں، جو کہتا تھا رات کو سوؤں گا. وہ کدھر گئے؟ آ گئے. کون کون ہے؟ کھڑے ہو جاؤ سامنے. یہ کیوں کہا تم نے؟ یا رسول اللہ اس لیے کہا کہ آپ نبی ہیں، اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا. تو آپ روزہ کبھی چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی رکھ لیتے ہیں، تو ہم رکھیں گے ہمیشہ، تب ہمیں جا کے کچھ نہیں. تو تینوں نے یہ جواب دیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جاگنا اور پھر سونا یہ میری سنت ہے. بیویوں کے پاس جانا یہ میری سنت ہے. روزے رکھنا اور روزے چھوڑنا یہ میری سنت ہے. اور جو سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی. اب کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جو جی ساری رات جاگتا ہے وہ بھی بے ایمان ہے، جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے وہ بھی بے ایمان ہے، جو شادی نہیں کرتا وہ بھی بے ایمان ہے. یاد رکھنا سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی. انبیاء میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے امام ابن تیمیہ اور امام نبوی نے شادی نہیں کی. ان دونوں بزرگوں نے شادی نہیں کی. پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا دین کے کام میں حرج. فرمایا دین کے کام میں حرج ہوتا ہے، اس واسطے ہم نے شادی کی. لیکن بے ایمان کہنا غلط ہے. البتہ ان کو جو آقا علیہ السلام نے ڈانٹا تھا وہ ان کے قسم اٹھانے کی وجہ سے ڈانٹا تھا کہ انہوں نے قسم کیوں اٹھائی. آپ نے قسم کیوں اٹھائی؟ حضور نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں. اور ایک آدمی اگر ساری رات جاگتا ہے تو وہ بے ایمان ہے؟ نہیں بھائی، بے ایمان نہیں ہو. ان کو جو ڈانٹا قسم کی وجہ سے. اب قرآن کیا کرتا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ پاک نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کی رات یا سجدے میں گزر جاتی ہے یا رکوع میں گزر جاتی ہے یا قیام میں گزر جاتی ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کبھی کھڑے ہیں اور کبھی سجدے، ساری رات گزر جاتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے لا ینام الا قلیلا. رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور پھر جاگ جاتے تھے. رب کی عبادت کے لیے جاگ جاتے تھے. لا ینام لیلا الا قلیلا. رات کو بہت تھوڑا تھوڑا سوتے اور پھر جاگ جایا کرتے تھے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 80 کے اندر پیدا ہوئے اور 150 کے اندر آپ کی وفات ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اور چاروں اماموں میں سے صرف میرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہے، باقیوں میں سے کوئی بھی تابعی نہیں. یہ شرف ہے ان کا، یہ تابعی ہے. کثرت عبادت اور رات کو کثرت سے جاگنا اور کھڑے ہو کر عبادت کرنا اس قدر تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ماں ایک ہم ہمسایوں کی عورت تھی، وہ بچے کو پیشاب کرانے کے لیے اٹھی تو اس بچے نے اپنی والدہ سے سوال کیا اماں یہ سامنے جو گھر ہے اس پر کبھی کبھی رات کو میں پیشاب کے لیے اٹھتی تھی تو مجھے ایک ستون نظر آتا تھا.
آج وہ ستون کدھر؟ اس کی والدہ نے جواب دیا بیٹا لکڑی یا مٹی کا ستون نہیں تھا، وہ تو دین کا ستون ابو حنیفہ تھا. وہ دین کا ستون ابو حنیفہ تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے. امی جب بھی دیکھا رات کو وہ نظر آتا تھا، فرمایا بیٹا وہ عشاء کی نماز پڑھ کے صبح کی اذان تک وہ رات کو کھڑے ہی رہتے اور اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے، اللہ کی عبادت ہی کرتے. امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق میں بیان کر رہا تھا. شورکوٹ ضلع چھنگ. بیان یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی. 40 سال تک. پرچی آ گئی، پرچی آ گئی. وہ بیوی کے پاس کب جاتے تھے؟ فکر لگی ہو نا کچھ لوگ. وہ بیوی کے پاس کس وقت جاتے تھے، بیوی کے حقوق ادا کس طرح کرتے تھے. اللہ اللہ. اس وقت یہ موضوع بڑا چلا کرتا تھا تو میں نے کہہ دیا بھئی اس مجمع میں جو امام صاحب کا سسر بیٹھا ہے وہ کھڑا ہو جائے. کون کھڑا؟ میں نے کہا جو امام صاحب کا سالہ بیٹھا ہے وہ کھڑا ہو جائے. کوئی نہیں کھڑا. میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگر اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے تو اس اعتراض کا حق یا امام صاحب کے سسر کو یا سالے کو یا بیوی کہ میرے حقوق ادا نہیں ہوتے. اور سسر کہہ سکتا ہے میری بیٹی کے حقوق ادا نہیں ہوتے. اور کسی کو حق نہیں. کوئی بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے. پھر میں نے کہا میرے امام کو قرآن آتا تھا. کیا؟ قرآن نے بیوی کے پاس جانے کے سورت نور کے اندر 3 موقع لکھے. من قبل صلاۃ الفجر، من قبل صلاۃ صبح کی نماز سے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء. یہ سورت نور کے اندر لفظ ہے صبح کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ دوپہر کے وقت. میں نے کہا میرے امام کو قرآن آتا تھا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رات کو اگر عبادت کرتے تھے تو دن کو اپنے گھر ہی جاتے تھے. اور کہا اور میرے امام کو قرآن آتا تھا اور میرے امام قرآن پر عمل کرتے تھے. قرآن پر عمل کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ جو مشہور ہے کہ ساری رات عبادت کرتے تھے اور عشاء کے وضو سے صبح کی نماز 40 سال تک پڑھی. یہ ان کا 40 سال کا کلی عمل نہیں ہے، یہ ان کا اکثری عمل. سمجھ آ گئی نا؟ اگر آپ کہہ دیں کہ سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے 35 سال جیل کاٹی تو 35 سال کا مطلب یہ نہیں کہ متواتر 35 سال جیل کے اندر ہے. کبھی آئے کبھی گئے، کبھی آئے کبھی گئے. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک اکثری چیز کو کلی بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. اسی طرح کا معاملہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، ترمذی شریف میں حدیث ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر جائے گا. خلیفہ راشد. اور خلیفہ راشد کا عمل ہمارے واسطے سنت ہے، کیونکہ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء. خلیفہ راشد کا عمل ہمارے واسطے سنت، اور اس پر اعتراض کرنے والا بیتی ہوگا ایک ہی رکعت کے اندر پورا قرآن پاک ختم. اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ ایک ہی رکعت کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ. ادھر یہ صحابہ کا عمل آپ کو نظر آ رہا ہے. میں ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا. ادھر یہ صحابہ کا عمل نظر آ رہا ہے اور ادھر ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ 3 راتوں سے پہلے قرآن ختم نہ کرے. اب وہ حدیث اٹھا کر ایک بندہ آ جاتا ہے آپ کے پاس اور کہتا ہے جی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 راتوں سے پہلے قرآن ختم نہ کرو. حضرت عثمان نے جو 1 رات اور 1 رکعت میں کیا، یہ کس دلیل کی بنا پر کیا؟
جواب حدیث 3 ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 راتوں سے پہلے قرآن ختم نہ کرو، اور ایک حدیث میں آتا ہے 7 راتوں سے پہلے قرآن ختم نہ کرو، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 10 راتوں سے پہلے قرآن ختم۔ اب 3 حدیثیں آ گئی ہیں، آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی تطبیق تو ہوگی۔ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اور فقہ حنفیہ دونوں مل کر کہتی ہیں کہ یہ 3 حدیثیں الگ الگ آ گئی، اس واسطے کہ ہر بندے کا فہم الگ الگ ہوتا ہے۔ جو بندہ 10 راتوں میں قرآن سمجھ کے پڑھ سکتا ہے وہ 10 میں پڑھے، جو 7 میں سمجھ کے پڑھ سکتا ہے وہ 7 میں پڑھے، جو 3 میں سمجھ کے پڑھ سکتا ہے وہ 3 میں پڑھے۔ یہ صرف اس واسطے کہ قرآن جتنے وقت میں سمجھ کے پڑھ سکتا ہو۔ عثمان غنی جو ناشر قرآن تھے، بتاؤ ان سے زیادہ قرآن سمجھنے والا اور کون ہوگا؟ وہ 1 رکعت میں پڑھتے ہیں تب بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں، 2 رکعتوں میں پڑھتے ہیں تب بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں، 3 رکعتوں کے اندر پڑھتے ہیں تب بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ یہ معاملہ اسی طرح بن گیا کہ ایک حدیث پاک کے اندر آیا، ایک صحابی کہتا ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھ کے 10 تھے، دوسرا کہتا ہے 12 تھے، دوسرے صحابی نے کہا سفید بال 12 تھے، تیسرے نے کہا 17، تیسرے نے کہا 17 تھے۔ اب حدیث پڑھنے والا جو اپنے آپ حدیث پڑھنے، اسی واسطے علماء منع کرتے ہیں کہ اپنے آپ حدیث کا مطالعہ نہ کرو، استاد سے پڑھو۔ وہ کہے گا ان تینوں میں سے ایک کی سچی ہوگی، 2 کی تو جھوٹی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں تینوں سچے ہیں۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جو 12 بال نقل کر رہا ہے، جب وہ آیا تو حضور کے بال 12 ہی سفید تھے، اور جو 10 والا ہے وہ کہتے جب وہ آیا تو اس وقت 10 ہی تھے، اور جو 17 والا ہے جب وہ آیا جس عمر میں تو اس وقت آپ کے بال 17 ہی سفید تھے۔ حدیثیں تینوں ٹھیک ہیں۔ حدیثیں اب ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بدن پر نجاست لگ جائے نماز نہیں ہوتی، اور ادھر حدیث پاک آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر۔ ابو جہل نے گندا اوج اٹھایا، بدبو کا مارا ہوا اونٹ کا، بالکل متعفن اور بدبودار، اور سارا اوج نبی پاک علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا، اور حضور نے نماز کو جاری رکھا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور انہوں نے وہ اوج اٹھا کر نیچے۔ اب ایک آدمی حدیث کو پڑھ رہا ہے اور حدیث کو پڑھتے پڑھتے کہتے دیکھو جی مولوی سارے جھوٹ بول دے، کہتے ہیں جی اتنی نجاست لگ جائے نماز نہیں ہوتی۔ حضور تو پورا ٹوکرا سٹ دیتا ہے، حضور نماز پڑھتے رہ گئے۔ یاد رکھو یہ اس دور کا واقعہ ہے جب ابھی تک طہارت کے مسائل آئے ہی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب طہارت کے مسائل آ گئے، ایک وقت وہ تھا کہ صحابہ کرام نماز کے اندر کنکریاں درست کر لیتے، ہاتھوں کے ساتھ کنکریاں آگے پیچھے ہو جاتی ان کو درست کر لیتے، اور ایک وقت وہ آ گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کے اندر پھونک بھی نہیں مار سکتے ہو، نماز کے اندر پھونک بھی نہیں مار سکتے ہو۔ یہ بعد والی بات ہے، وہ کنکریاں ٹھیک کرنے والی پہلے کی بات ہے۔ ایک وقت وہ تھا، علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ حبشی لوگ مسجد نبوی کے اندر نیزہ بازی کر رہے اور کھیل رہے، نیزہ بازی ہو رہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو اپنے پاس کھڑا کیا اور ان کو دکھا رہے ہیں اور پوچھتے اما شبے تھے، رجی ہیں کہ نہیں؟ اما شبے تھے کافی ہو گیا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام دکھاتے رہے۔ ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت وہ آ گیا، وہ حکم ختم ہو گیا، دوسرا وقت آ گیا۔ حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہی ہیں، آگے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صحابی، یہ آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ آ رہا ہے پردہ کر لو، حضور نے فرمایا عبداللہ آ رہا ہے پردہ کر لو۔ آگے امہات المومنین، یا رسول اللہ وہ تو عامہ ہے، نابینا ہے، تو اس سے ہم پردہ۔ آگے جو نبی پاک علیہ السلام نے لفظ فرمایا افا امیہ وان انتما، وہ نبینا ہے تمہیں تو نظر آتا ہے کہ نہیں؟ تم تو اندھی نہیں ہو، یہ لفظ ہے افا امیہ وان انتما، تمہیں تو نظر آتا ہے، تمہاری بینائی تو ختم نہیں ہو گئی۔ اس واسطے شریعت کے احکام میرے پیارے 23 سال کے اندر ان کی تکمیل ہوئی،
امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما یوخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا بھائی؟ دو عمل ہیں، ان میں سے دیکھا جائے گا پہلے کون سا کیا تھا اور بعد میں کون سا کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بخاری فرماتے ہیں کہ آخری عمل دیکھا جائے گا، آخری عمل۔ حضور علیہ السلام نے 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھا، 5 کے ساتھ، 6 کے ساتھ، 7، 8، 9 تکبیروں تک جنازہ گیا، لیکن جو آخری جنازہ پڑھا وہ 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ درہ لے کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آج کے بعد جو آدمی 4 سے زیادہ تکبیریں پڑھے گا یہ میرا درہ اس کا فیصلہ کرے گا، 4 سے زیادہ تکبیریں نہیں کہہ سکتے ہو۔ فاروق کیوں؟ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا آخری عمل، حضور کریم علیہ السلام کا آخری عمل ہے۔ ایک وقت تھا بیٹھ کر اگر امام نماز پڑھتا تو مقتدیوں کو بھی بیٹھنا پڑتا تھا۔ اگر مقتدی بھی امام بیمار ہے، تکلیف ہے، اور امام بیٹھ کر جماعت کرا رہا ہے، مقتدی کھڑا ہو کر اگر نماز پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ کبھی حکم تھا اور کبھی یہ آ گیا کہ فرمایا وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب امام بیٹھا ہو تو مقتدی کھڑا ہو کر نماز پڑھ، اس کی اقتداء کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا۔ تو احکام شریعت کو سمجھنے کے لیے، احکام شریعت کو سمجھنے کے لیے تفقہ کی ضرورت ہے۔ تفقہ، اور تفقہ کہتے ہیں علم کی گہرائی کو۔ صرف ایک بات کو پڑھ لینا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جا رہے ہیں، اللہ اللہ خوش رکھے، آ جاؤ آ جاؤ، السلام علیکم۔ میں نے آپ کہنے انہوں نے آن تک خوش رکھے۔ صحابہ کرام کی جماعت جا رہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، وہ جو مقام بنی قریظہ ہے نا، وہاں جا کر تم نے نماز عصر کی پڑھنی ہے، جلدی جلدی چلے جاؤ۔ راستے کے اندر عصر کی نماز کا وقت جانے لگا، خیال کرنا، بات ختم کر، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، صحابہ کا اختلاف ہو گیا 2 ٹولیوں میں۔ صحابہ کی ایک جماعت نے کہا حضور نے جو فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں جا کر پڑھیے تو بے شک قضا ہو جائے، بنو قریظہ میں جا کر۔ اور صحابہ کی دوسری جماعت نے کہا یہ نہیں مطلب کہ بنو قریظہ ہی میں جا کر پڑھنی ہے، مطلب یہ تھا کہ جلدی جلدی جاؤ، اب یہاں ٹائم جا رہا ہے تو یہاں۔ اب صحابہ کی ایک جماعت نے راستے میں نماز پڑھ لی اور ایک وہاں چلی گئی، تو ان دونوں باتوں کی خبر نبی پاک علیہ السلام کو دی گئی کہ آپ کے فرمان کا ایک مطلب جماعت نے یہ لیا ہے، دوسرا مطلب جماعت نے یہ لیا ہے۔ تو ان کے متعلق حضور علیہ السلام ولم یعنف، نبی پاک علیہ السلام نے کسی کو بھی نہیں ڈانٹا، دونوں نے استدلال کیا، فرمایا اس نے بھی ٹھیک کیا ہے، اس نے بھی۔ تو استدلال اور استنباط یہ ہوتا ہے کہ ایک نص ہے قرآن کی یا حدیث کی، تو مختلف فقہاء ایک ہی نص سے مختلف مسائل کو نکال لیتے ہیں، کوئی بھی قابل ملامت نہیں ہوتا، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔ ایک ہی